اسی طرح بعض لوگ غصے میں آ کے شیطان کو گالیاں دینے لگتے ہیں یا برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شیطان کو برا بھلا مت کہو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. کتنی خوبصورت تعلیم دی. اچھا کئی لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو مینا میں کیا کرتے ہیں جمرات کے ساتھ، اس وقت بھی ہمیں کیا پڑھنے کو کہا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو. اب دو چیزوں میں سے ایک ہوتی، ایک یہ کہ شیطان کو اس موقع پہ گالیاں دو، برا بھلا کہو، اور دوسرا یہ کہ اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ شیطان مردود ہے، بڑا اللہ ہے. کتنے خوبصورت کلمات ہمیں سکھا دیے کہ ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر. اب لوگ جوتا اٹھا کے پھینک رہے ہیں، بوتلیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں، وہ گندگی سے بھر دیتے ہیں اس جگہ کو، غصے کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہاں غصے کا اظہار کرو، وہاں تو ایک آپ ریچول پورا کر رہے ہوتے ہیں. اصل شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے جو واپسی پہ پھر چمٹ جائے گا اور حج تک بھی ضائع کرا دیتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق چلا جائے. وہی شیطان پھر آگے وہاں بھی نہیں چھوڑتا پیچھا، عمل ضائع ہو جائے کہ یہ کرائے پہ پانی پھر جائے. یہ اس کی خاص دشمنی ہے. پہلے تو کام کرنے نہیں دیتا، پھر کرتے ہوئے بد دل کرتا ہے، پھر کسی طرح کر ہی لے تو پھر اس کو ضائع کرواتا ہے. یہ اس کی چالیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ لگا رہے، اور اس کے لیے ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں، مسلسل علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. امام ابن قیم کہتے ہیں نا کہ انسان کو کھانے کی اتنی ضرورت نہیں، وہ تو دن میں 2 دفعہ بھی کھا کے گزارا ہو جاتا ہے، جتنی علم کی ضرورت ہے کہ وہ ہر سانس کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے. ایک تو نا شیطان کی نظر بد اور جادو وغیرہ، اور ایک یہ ہے کہ جو ہماری آخرت کو برباد کرنے پہ وہ تلا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں مستقل علاج دریافت کر لینا چاہیے. یہ اتنی امیزنگ بات ہے استاذہ جی، تم شیطان کو برا بھلا نہ کہو. اگر ہم شیطان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو ہم کسی بھی اور دشمن یا کوئی برے انسان کو برا بھلا کیوں کہیں؟ وائی ویسٹ انرجی ان میگنیفائنگ واٹ از نیگیٹو. اور پھر اپنے پیاروں کو بعض اوقات اپنے ہی بچوں کو دعائیں دینے لگتے ہیں، یا نعوذ باللہ بعض لوگ تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے. یعنی اگر یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ شیطان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، پھر تو کسی زیرو کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب سے بری دشمنی اور سب سے بری چیزیں تو شیطان ہی کرا. لوگ سیاسی لوگوں پہ بھی بری براتے کہتے ہیں اور یہ بہت جسٹیفائڈ ہے کیونکہ یہ تو کرتے ہی ہیں ایسا. بٹ nobody is more evil than شیطان. شیطان از the biggest evil. اگر ہم اس کو نہیں برا بھلا کہہ سکے تو بالکل. اور پھر یہ کہ اگر کسی بھی اس کو کہتے ہیں تو وہ شیطان کی مدد کرنا ہو جاتا ہے تو اپنے بھائی کے خلاف، کیونکہ وہ چیز اس کے ذہن میں پکی ہو جاتی ہے، وہ ڈھیل بن جاتا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے چور کہہ ہی دیا تو بس پھر ٹھیک ہے. ریکگنائز کرنا ہے، لیکن یہ کہ گالیاں دینا شروع کر دینا یعنی برا بھلا کہنا. دیکھیے میں نے پھر وہی بات کہی تھی کہ قرآن و سنت میں جہاں تک بات آئی ہے اتنی ہی کرنا. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت بھیجی ہے تو وہ تو بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا العنک بلعنت اللہ، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے تجاوز کر کے حد سے بڑھ کے اپنے پاس سے کچھ اور الفاظ ملا کے اپنی زبان گندی کرنا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہوں اور چرواہے کا کتا آپ پہ بڑک اٹھے تو کتے کا مقابلہ کرنے کی بجائے آپ مالک کی مدد لے لیں، یعنی چرواہے کی پناہ لے لیں، اس سے ہیلپ مانگ لیں، کیونکہ وہ اس کا کتا نا وہ تو ایک آواز دے گا تو بھاگتا چلا آئے گا، اور ہم کتے سے لڑ کے بھی لڑتے رہیں گے تو حملہ آور ہی ہوگا. استاذہ اس کی مثال مجھے ذہن میں ایسے سمجھ آئی کہ اگر ہم کسی پہ گندگی پھینکنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اٹھاتے ہوئے ہمارے اپنے ہاتھ بھی تو گندے ہوں گے، تو پھر ہم اٹھا کے پھینکیں گے. بالکل. تو اپنے آپ کو کیوں ہم اس میں انوالو کریں گے، کسی کو برا بلا کہیں اور خود بھی برے کلمات بولیں. اسی لیے دیکھیے کہ بچے اگر کوئی غلطی کرے نا تو ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے دعائیں دیا کریں، اللہ تو ان کو ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے. جب بچہ کوئی خرابی کرے تو کہے اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ سمجھ دے. اب دیکھیں جیسے 2 جملے ہیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا بیڑا تر جائے. اب آپ کون سی کہہ گے، ڈوب جائے یا تر جائے؟ تر جائے. بات تو وہی ہے، بیڑے میں ہی ہے، لیکن ایک لفظ کے فرق سے کتنا فرق پڑ. تو چوائسیز اپنی اچھی کر لیں، ورڈ چوائسیز. یس زیادہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بے عملی کی ایک ایسی عادت پڑ جاتی ہے، یا پھر لوگوں کی سمپتیز لینے کے لیے انسان بتاتا رہتا ہے میرے بڑا سر میں درد ہے، میری بڑی طبیعت خراب ہے، اور دوا نہیں لیتے. اسی طرح ہر چیز شیطان پہ ڈالتے رہتے ہیں، شیطان یہ نہیں کرنے دیتا، شیطان تو یہ بھی نہیں کرنے دیتا، اور ہم تو بہت پروٹیکشن ہے. تو وہ یہ کہ ان سب چیزوں پہ ہم جبکہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور سب کچھ بتایا گیا ہے،
لیکن یہ وہی لگتا ہے نا کہ مینٹالٹی ایسی بن جاتی ہے لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں چونکہ عمل نہیں کرنا تو شیطان کے حوالے کر دو, اس کے ذمہ ڈال دو بات. بالکل. حالانکہ شیطان سے بچنے کا بھی طریقہ سکھایا گیا ہے. یعنی ٹھیک ہے ہم شیطان پہ ڈال تو سکتے ہیں, لیکن شیطان پہ ڈالنے کے بعد بے بس ہو کے اس کے آگے نہ بیٹھ جائیں, بلکہ اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کریں. السلام علیکم و رحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. When we're our boss talking with us, in order to have the job, you have to do this one, you have to do this one in order to save your jobs. Otherwise, if you don't do this, we're going to fire you or you're going to lose the jobs. We are so careful to follow their direction and do the same things every day. But Allah subhanahu wa ta'ala, how many times He's telling us in the Quran, telling us Shaitan is your enemy, save yourself, save yourself. But we keep ignoring that and neglecting that, and He said no, it's just like word we just fall for. If we just think about that, Shaitan is real enemy of us, we take protection all the time. Inshallah, Allah will protect us. Inshallah. So I was thinking throughout the whole lecture that we are so fortunate. We've been guided in the little things and the big things and the biggest things. And all we need to do is just hold on to it. And all these things, like I have read in Iyaka Nasta'in, there are these du'as. In the Falah course we read, there's so many du'as. But I think the onus is on us that if we start doing this and be steadfast, then only we don't have anyone to blame. Allah subhanahu wa ta'ala has explained it from beginning to the end, to the littlest detail. بالکل. So, alhamdulillah for this ilm. الحمدللہ. اور مجھے آپ کی بات سے یہ بات یاد آئی کہ بعض اوقات آپ ٹیلی ویژن پہ ریسیپیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ کوکنگ کی کلاسز, تو وہ بنا رہے ہوتے ہیں, کاٹ رہے ہوتے ہیں, پکا رہے ہوتے ہیں, بنا کے سامنے رکھ دیتے ہیں, لیکن آپ کھا نہیں سکتے ان کو کیونکہ آپ نے نہیں بنائی. آپ نے دیکھ لی مائنیوٹ ڈیٹیل ایک ایک چیز کی بڑے غور سے, بعض اوقات اس کو نوٹ بھی کر لیتے ہیں کہ میں بھی اس کو ٹرائی کروں, لیکن آپ نے کبھی اس کو بنایا نہیں, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سارا دن بیٹھ کے دیکھیں آپ بھوکے ہی رہیں گے. اسی طرح بعض اوقات ہم ریسیپی بکس خرید لیتے ہیں بڑی بڑی, اور ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ان کی پریزنٹیشن دیکھ دیکھ کے, لیکن اس سے کبھی ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے ان کو ٹرائی نہیں کیا. تو اسی طرح ہم جتنا چاہیں علم حاصل کر لیں, جتنی چاہیں کتابیں خرید کے لے جائیں, لیکن اگر ہم پڑھیں گے نہیں, کریں گے نہیں, تو فائدہ نہیں ہوگا. السلام علیکم. I want to give an example of my mother again. Last year she got very sick suddenly. And people were asking us whether it could be nazar because she was acting very, very strange. She spent 1 week in hospital, and we heard from other people too that when their parents, although like senior citizens, when they went into hospital, something happened to them when they came back. I don't know whether they saw things in the hospital or what, because it seemed like they sort of lost their mind. Like she had seemed like she was completely lost. Like, I mean, she was sick too. Also, she was saying things that we didn't understand. She was seeing things. She was says, "Oh, what's that day and what's that day?" And I told my sisters, we just going to recite. I had taken my iyakans thing within a whole day. I would just send. And she asked me anything. I said, she'll tell me, Amina, pakro karna si, like in our language, what must I do now? I said, Mama, parna si. We going to read. We spent the whole night praying. We're going to pray. I started reciting, and she would repeat after me, reciting the whole night through. And I tell everybody, whether it was nazar, whatever it was, but I said Allah was there with us, and I kept talking to Allah when I should be there for tahajjud time, whatever. And she told me, what you praying now? I said, I'm reading tahajjud, ma. She asked me now, like, I'm be para. I said, ha ma kina, you don't have wudu, you just read. You sit on the bed and you read. And I will read, and when her eyes were closed, I would start reading and blowing on her, the whole. I honestly, truly believe in the Iyaka Nasta'in, and all the du'as we have there, and all the du'as of protection. Even when I am traveling, my small little hand case is full of all these kitabs. Any Muslim I see, even at the airport, I say, here's a gift for you. Here's a gift for you. And I make sure I put all our websites and everything on the back of the books. I said, somebody will join the class somewhere in the world. I don't know. But I tell everybody these, even now when I had this Ramadan time, and even now, I remind people, don't forget these du'as. Don't forget the du'as. Because when you see somebody says they're sick, I said, yes, but that is from Allah too. But do not forget Allah. Do not forget. I know the remedies can be there, the medicines or whatever, but remember your du'as. The du'as are so powerful. I really believe in it. Really. کیونکہ یہ سکنس جیسے آج شروع میں نے بتایا نا, اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. بعض اوقات ہم ایک غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہماری دعاؤں میں کمی ہوتی ہے, ہماری عبادتوں میں کمی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو امتحان لے آتا ہے, تو پھر ہم
we turn to Allah subhanahu wa ta'ala, پھر اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں, پھر ہماری عبادتوں میں کثرت ہو جاتی, اس میں خشوع و خضوع آ جاتا ہے, پھر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, تو وہ بیماری ہمارے لیے رحمت بن جاتی. It's such a blessing to be here, alhamdulillah. And quite often when I reflect on the essence of the du'as that we are recommended to read, I've come to realize that it's the ultimate of blessing that Allah gives us by making us realize that to acknowledge the presence of something that is there and we don't see it. In essence, if we are acknowledging, if we are reading, we are essentially understanding the very fact that it's there and we need this protection. For example, the very dua for the entrance, before entering the washroom, you are made aware that the dirt is there, the germs are there, and subhanallah, scientifically, we can analyze everything, and the only way that we can analyze it is by seeing it under microscope and reading and writing and so on and so forth. But if we are given the very tools to reflect on it, then we are given a way to protect ourselves. So once we acknowledge that yes, this problem exists, then we go about doing things to protect ourselves. So yes, this consistent reminders and all of that, the only way that I was able to remind myself was to just have little notes on the side of door or little notes on the door itself. And we take for granted the Quran, we take for granted the Sunnah, we take for granted a lot of things. And one of the things that I was recently, this taken for granted, the love, the affection, I look back and I think about my mom. Just like her, we take every blessing that Allah gives us for granted without thinking about it, without pondering about it, without reflecting about it. So this is such a blessed course, and I thank you and I thank Al-Huda for making this possibility for all of us, and may Allah gives us all hidayah or the strength to benefit from this course for me and everyone that's here and their extended families. Inshallah. یہ کورس تو دنیا کے شر سے بچانے والا ہے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے جو کورس شروع ہو رہا ہے 29 جز کی کچھ سلیکٹڈ سورز کا, جیسے سورۃ الملک کی تفسیر ہوگی نیکسٹ ویک, تو وہ عذاب قبر سے بچانے والی. یہاں تو تکلیفیں آتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ انسان یہ مدد کرتا ہے, وہ سہلاتا ہے, وہ پیار کرتا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح انسان کے لیے غم ہلکا ہو جاتا ہے. سوچئے قبر کے اندھیرے میں اکیلے, اللہ نہ کرے کہ کوئی ایک بھی بچھو آ گیا, کیا بنے گا؟ تو اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ ویکس جو ہیں وہ تدبر قرآن کا کورس ہوگا, جس میں 29 جز کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سلیکٹڈ سورہ ہے, پورا سپارہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ اگر 2 دن نہیں آ سکتے 1 دن آ جائیے, لیکن آ کے بیٹھ کے سیکھیے. کیونکہ گھر میں کیا ہوتا ہے, ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں, ادھر جا ادھر, وہ توجہ نہیں ہوتی, وہ پوری طرح انگروس نہیں ہوتی, وہ چیزیں دماغ میں نہیں ٹکتی, عمل میں نہیں آتی. پتہ تو چل جاتی ہے لیکن عمل میں نہیں آ پاتی. اور اوروں کو بھی بتائیں, آپ کی وجہ سے اگر ایک شخص بھی آ جاتا ہے, جو کچھ وہ پڑھے گا وہ سب آپ کے لیے ساتھ, یعنی ڈبل ثواب آپ کا ہو جائے گا, اپنے پڑھنے کا بھی اور اس کے پڑھنے کا بھی. تو کپڑے چینج کرتے وقت بھی بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے, کپڑے اتارنے. جی ہاں بالکل. اور دوسرا یہ کہ اکثر گھروں میں وہ جو ٹرکی کی ایک چیز ملتی ہے, میں نے کافی نوٹس کی, ایول آئی, وہ نظر بد سے بچانے کے لیے لوگوں نے ٹانگی ہوئی ہوتی ہے, وہ بہت فیمس ہے اور وہ بھی ایک شرکیہ چیز ہے. وہ شرکیہ چیز ہے بالکل, وہ بہت اوائڈ کریں. وہ لوگ پتہ نہیں کیوں انجانے میں ڈال دیتے ہیں. جی بعض لوگ تو گلے میں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ایول آئی کا کیا مقصد ہے؟ ایون ہم اپنی قل اعوذ برب الناس اور فلک بھی کہتے ہیں کہ دیواروں پہ لٹکانے زیادہ پڑھو. جی ہاں. تو وہ کیا, تو پھر ایول آئی کا کیا کانسیپٹ بنتا ہے پھر لٹکانے؟ یہ تو سب من گھڑت چیز ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال 2 ہے کہ جیسے آپ نے بتایا گا کسی کو سمٹمز ہو جائے محسوس, ایسے جیسے جادو کے ہیں یا نظر کی جو آپ نے بتائے ہیں شروع میں, اور وہ مطلب اپنے آپ کو یہ بولتا رہے کہ نہیں مجھے جو ہے یہ سمٹمز ہو رہے ہیں, میں خود ہی پڑھتے رہوں گی یا پڑھتا رہوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ مسلسل پڑھنا چاہیے کوئی بھی ذکر جو ہے, یہ بات تو سمجھ میں ابھی آئی کہ
ایک دفعہ آپ نے دوا کھائی اور آپ کو محسوس ہوا کہ فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑ دیا آپ نے. تو ایسی چیز ہو کہ آپ اس سے شفا نہیں پا رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا دوسرے پہلو پہ یہ کریں کہ آپ کسی اور سے پڑھوا لیں جب آپ خود نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. اور یا ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم کہیں شرک تو نہیں کر رہے؟ کوئی شرک نہیں کر رہے، کیونکہ آپ دیکھیے جب کوئی ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو دوا کون دیتا ہے؟ دوسرا ڈاکٹر دیتا ہے نا، کیونکہ اس وقت وہ کمزور پڑ چکا ہوتا ہے، اس وقت وہ بیماری کے اٹیک میں ہوتا ہے، وہ اس کا مائنڈ، اس کا کانشیس، ہر چیز اس طرح ایکٹیولی کام نہیں کرتا، لہٰذا اس کو دوسروں کی کنسلٹیشن چاہیے. پھر بعض اوقات ایک ڈاکٹر سے بھی کام نہیں چلتا تو کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں. تو اسی طرح روحانی علاج کے لیے بھی پہلے تو ہم سب خود ہی پڑھے، لیکن بعض بیماریاں اتنی شدید ہوتی کہ آپ کو کنسلٹیشن کرنی پڑتی ہے کسی کی پوچھ کے، کیونکہ آپ ایک چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری جو اصل بیماری ہے وہ آپ ڈائگنوز نہیں کر پائے، آپ کو کچھ اور پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. تو وہ دوسرا اگر کوئی ماہر شخص ہے تو آپ کو بتائے گا کہ آپ یہ اور یہ کریں. اور ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دل سے کئی باتیں سوچتے ہیں اور کرتے کوئی نہیں، لیکن جب کوئی ہمیں خاص شخص کہہ دیتا ہے تو ہم اس کی بات کو، مثلا میرے لیے میرے والد کی بات ایسے ہوتی تھی، بس انہوں نے کہہ دیا، بس کہنا ہی کافی ہے، وہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اسی طرح کوئی استاد، کوئی شیخ، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک دفعہ آپ کو کہتا ہے نا تو پھر آپ کو یقین سا آ جاتا ہے کہ یہ کرنا فائدہ مند ہے. تو اس میں نہ کوئی شخصیت پرستی ہے، نہ اس شخصیت کا کوئی کمال ہے، وہ بھی اللہ ہی کے دیے ہوئے علم میں سے کسی کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے. تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے. نظر بد سے اللہ کی پناہ پکڑنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دیتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے یہ دعا لکھ دی گئی ہے جو خاص طور پر نظر بد کی دعا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ان یوزل سمٹمز شروع ہو جائیں اچانک تو ریپیٹڈلی اس کو پڑھتے جائیں جب تک آرام نہ آ جائے. ہر شر سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا چاہیے، جیسے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں، وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے ملنے والی ہو، مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے، وہ جلدی طاری ہونے والی ہو یا دیر سے، اور وہ میرے علم میں ہو یا نہ ہو. پھر ناگہانی آفت سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. پھر سخت مشقت اور بری تقدیر سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. چھٹی بات، شیطان کی مخالفت کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. مثلا دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، دائیں ہاتھ سے کھائے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تو شیطان کی موافقت سے بچیں. مغرب کے وقت باہر نہ نکلنا، خصوصاً بچوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی ابتدا ہو یا شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو. اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا. اور اللہ کا نام لے کر مشکیزوں کا منہ باندھو، جسے آپ برتن دھو رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، الماریاں بند کر رہے ہیں. اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھکو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو. چوڑائی میں رکھنے کا مطلب یہ کہ جیسے چمچ لے کے گلاس کے اوپر اس طرح رکھ دیا جائے. اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو، یعنی لائٹس آف کر دیا کرو. اور یہ سب کچھ بسم اللہ پڑھ کر. پھر شیطان کی مجلس سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنے سے منع کیا ہے. کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں، یعنی ہم لوگ بعض اوقات اس طرح لیٹ جاتے ہیں نا کہ باقی بدن دھوپ میں اور سایہ صرف چہرے پہ یا اوپر کے حصے پہ، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے.
سر کا جوڑا یعنی بہت اونچے بال باندھنا. ابو سعید مقبری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی, یعنی اکٹھے کر کے وہ جمع کیے ہوئے تھے. تو ابو رافع نے اسے کھول دیا. اس پر حسن غصے سے ابو رافع کی طرف متوجہ ہوئے. تو ابو رافع نے ان سے کہا اپنی نماز پڑھیے اور غصہ نہ کیجیے. بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے, یعنی اس کے اوپر جا کے شیطان بیٹھتا ہے. اور ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے کہ بعض اوقات بہت اونچے بال باندھ کر ایک بالکل الگ سر پہ سر نظر آتا ہے. یہ تو ویسے بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کی نشاندہی کی کہ جن کے سر وقتی اونٹ کی طرح اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے. تو سر تو سب کا اوپر ہوتا ہے, تو سر کے اوپر ایک اور سر لگ رہا ہوتا ہے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے. سر پہ شیطان بیٹھ جائے تو کیا سوچنے دے گا. پھر گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے. گھنٹی شیطان کا باجا ہے. گھنٹیاں نہیں بجنے, تو بعضوں کو تو ایسی ڈیکوریشن لگا لیتے ہوا سے وہ گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا اور تصویر ہو. پھر فضول خرچی سے بچنا, اسراف سے بچنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یعنی بلا ضرورت مال خرچ کرنا اور چیزوں کو ضائع کرنا. ہمارے ہاں یہ بہت رواج ہو گیا کہ جہاں ایک ٹیشو پیپر سے کام چلتا ہوا 2-3 نکال کے پھینکنا. پانی اتنا کھول دینا کہ وہ ایک چمچ دھونا اور پانی فل سپیڈ پہ کھولا ہوا ہے. اس کے طرف تکلیف بھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح بلا ضرورت لائٹس آن کر کے چھوڑ دینا, گھر سے نکل جانا لائٹس پیچھے سے کھلی ہیں. تو یہ جو اسراف ہے یعنی مال کا ضائع کرنا, ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, ضرورت سے زائد استعمال کسی بھی چیز کا, وہ بھی نقصان دہ ہے. وہ بھی شیطان کو دعوت دیتا ہے, وہ شیطان کو خوش کرتا ہے. برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا. اب 7واں ہے جادو سے بچنے کے کچھ اور عملی طریقے. گھروں کو قرآن سے آباد کرنا. قرآن کی تلاوت بھی کریں, قرآن لگائیں بھی, گھروں میں درس تدریس کا بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں. چاہے ایک دن میں پوری نہ بھی پڑھ سکے تو ایک دن میں مثلاً آدھی پڑھ لیں, ایک سپارہ کر کے پڑھ لیں, آدھا سپارہ, رب ایک رکوع, ایک پیج, 2 پیج. افضل تو یہی ہے کہ پڑھ کے اس کو یاد کر لیا جائے. تو آپ شروع کر لیں اور روز اس کو پڑھیں. ہفتے میں ختم ہو جائے گی, پھر دوبارہ شروع کر لیں, پھر دوبارہ. ویسے تو ہم ٹیپ پہ بھی لگا دیتے. اب ایک روٹین اپنی ایک بنا لیں کہ مثلاً آپ جو ہی ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں داخل ہوتے ہیں تو سورۃ البقرہ آن کر دیں. جتنی دیر میں ناشتہ بنتا ہے سورۃ البقرہ چلتی رہے. جب آپ بنا چکتے ہیں کسی اور کام میں جا رہے ہیں تو پھر اس کو بند کر دیں. اگلے دن پھر وہیں سے لگا لیں, اگلے دن پھر وہیں سے, 2-3 دن 4 دن میں پوری ہو جائے گی. تو سورۃ البقرہ سے گھر خالی نہ رہے, یعنی خود بھی پڑھیں اور اس کو سنے بھی. کوشچن یہ کہ جیسے یہ سورۃ البقرہ کا آپ نے بتایا اگر ریسیٹیشن پلے کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی وین آپ بھی یا کوئی شخص سن رہا ہو, صرف دیواروں کے لیے لگا کے چھوڑ نہ جائیں. وہ بھی ٹھیک ہے لیکن درجے ہیں نا. ایک ہے گھروں کے لیے لگا کے چھوڑ دیں, ایک ہے آپ خود سنیں ایکٹیولی, ایک یہ ہے کہ خود پڑھیں. کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. تو آپ بھی پڑھیں نا, خود بھی پڑھیں, باتیں نہ کریں اس کے دوران, بس پھر بند کریں اس کو. اسی لیے میں نے کہا کہ بناتے وقت کیا ہوتا ہے, عام طور پر باقی گھر کے لوگ تیار ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنے اپنے کاموں میں ہوتے ہیں, آپ اکیلے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کچن میں, کوئی کم ہی داخل ہوتا ہے نا ساتھ, تو وہ وقت زیادہ سکون سے سننے کا ہوتا ہے. جب سب آ جاتے ہیں ٹیبل پہ تو پھر آپ اس کو بند کر دیں کیونکہ وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ تو لگا دیں سنانے کے لیے, جیسے چھوٹے بچوں کو سنانے کے لیے, وہ تو الگ بات ہے. یعنی آپ خود بھی اپنے سرانے لگا کے سو سکتے ہیں, اس میں منع نہیں ہے, لیکن اس وقت آپ بول نہیں رہے ہوتے کیونکہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموشی ضروری ہوتی ہے. پھر کثرت سے استغفار کرنا. استغفار کا ایک کارڈ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ قرآن اور سنت سے استغفار کی جتنی دعائیں اس میں جمع کر دی گئی, کیونکہ استغفار پڑھنے کے فائدے ہیں.
قتادہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے۔ کثرت سے صدقہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو کرنے نہیں دیتا، کبھی کوئی تعویل کرا دیتا ہے، کبھی کوئی، تو وہ شیطانوں کو ایک طرح سے مارنے والی بات ہے، تو صدقے سے علاج جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ نیک لوگوں سے جڑ کے رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، بے شک شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو، وہ اس کو ایڑی مار کے بگاتا ہے، یعنی دور لے جاتا ہے دین سے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسلمان ایسے ایسے علاقوں میں گھر لے لیتے ہیں جہاں کوئی دوسرا گھر ہی نہیں مسلمانوں کا، کہیں مسجد ہی نہیں، نہ جمعہ نہ کوئی اور نمازوں کا اہتمام، تو آپ دیکھیے کہ پھر شیطانوں نے تو بسیرا کرنا ہے نا، کہ جب آپ بیسک فرائض سے ہی غافل ہو گئے، مسجد سے ہی دور ہو گئے، مسجد میں جو آتا ہے اس کے اندر کچھ تو خیر ہوتی ہے نا، کہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں تک پہنچا ہے اپنا کام کاج چھوڑ کے گاڑی لے کے، تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے اکٹھی عبادت یا اکٹھی تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی شیطانوں کو دور کرتا ہے۔ پھر حرام کاموں اور حرام کمائی سے بچنا، جیسے سودی کاروبار، رشوت، جوا، ستارہ شناسی، علم نجوم کے ذریعے مال کمانے سے بچنا، کیونکہ شیطانی چالیں وہاں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی اور حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نعمتوں کو بہت ظاہر نہ کریں، نعمتوں کو چھپا کے رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، بے شک ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، یعنی جس کے پاس بھی نعمت ہے لوگ اس سے حسد نہ چاہتے ہوئے ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو یہ مل گیا تو میں پیچھے رہ گیا، یا اس کو کیوں مل گیا، اس کو کہاں سے مل گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ کل میں نے آنکھ کی قسمیں بتائی تھی نا، اس میں المعجبہ بھی ہوتی ہے کہ واو یہ کہاں سے آ گیا اس کے پاس، اور کیوں آیا، یہ اس نے گاڑی کہاں سے لے لی، یہ گھر اس کو کہاں سے مل گیا، یہ فلاں چیز کہاں سے آ گئی۔ تو جس کے پاس ہوتا بھی اور جس کے پاس نہیں ہوتا عموماً وہ پھر خوش نہیں ہوتا دوسرے کی نعمت پر، تو اس لیے بہت زیادہ اپنی نعمتوں پر فخر اور غرور کا اظہار اور دکھاوا، ان چیزوں سے بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ پھر حاسد سے بچ کے رہنا، جب آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی شخص آپ کی فیملی میں یا کچھ بہت ہی جیلس ہارٹڈ ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ نیگیٹو کمنٹ کرتا ہے، تو بہتر ہے ذرا اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رہیں، اس کے سامنے راز نہ کھولیں، اس سے مشورہ نہ کریں، ہر ایک سے مشورہ نہیں کیا جاتا، قابل اعتماد لوگوں سے مشورہ کریں، کیونکہ بعض اوقات آپ اپنا مسئلہ جا کے کسی کو سناتے ہیں تو وہ اس سے کچھ اور بھی نتائج اخذ کر لیتا ہے کہ اچھا میں پھر اس شخص کو اور کہاں سے نقصان پہنچاؤں۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے حالات نہیں بتائیں، گھریلو حالات خاص طور پہ، ہاں ٹھیک ہے کوئی قابل اعتماد ہو، کوئی مرشد شیخ، کوئی استاد، کوئی بزرگ، کوئی نانی دادی ایسی کہ جو بہت سمجھدار ہوں، تو ان سے انسان ان کے تجربے یا علم کی بنا پر مشورہ کرنے کے لیے کچھ ذکر کر سکتا ہے، مگر ہر ایک سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی ترس کھاتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی ہنستا ہے، اور مدد کچھ بھی نہیں کرتے لوگ۔ کلوز فیملی میں لوگ ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح بعض لوگوں کی عبادت اور ظاہری دینداری جو ہے نا وہ بھی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ حسد جو ہوتا ہے وہ دین پہ بھی غالب آ جاتا ہے، یہ اتنی بری بیماری ہے۔ یعنی بعض لوگ ویسے بڑے ریلیجس یا اس طرح کے ہوں گے، لیکن وہ اتنے تھوڑے دلے ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرے کی چھوٹی سی نعمت بھی بھاتی نہیں ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو برکت کی دعا دیں اس کو، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ لکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں اچھی چیز دیکھے یا اسے پسند آئے تو اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ مال میں کچھ اچھا لگنے پر کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی یہ ذکر کر کے پھر اس کے بعد ذکر کرے نعمت کا۔ مال کے علاوہ کچھ اور چیز اچھی لگے تو کہے بارک اللہ علیہ، برکت کا کلمہ کہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی لگے تو حسرت کرنے کی بجائے، یعنی مثلاً آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں، دیکھا کہ بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، بہت بڑا گھر بنایا ہے کچھ، تو اس پر حسرت کرنے کی بجائے اپنی آخرت کا سوچیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مجھے اس پر سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا کہ میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں۔ اس سے بھی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا،
کہ جب ہم دوسرے کی نعمت دیکھتے ہیں تو ہم خود غمگین ہو جاتے ہیں, اور پھر اس غم میں آپ بعض اوقات بری نظر سے دیکھتے ہیں, بعض اوقات یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں, اپنی زندگی کا آئیڈیل اس کو بنا لیتے ہیں کہ ایسا تو میں بھی لے کے رہوں گی, یہ انگوٹھی اس نے پہنی ہے ایسی تو میں بھی پہن کے ہی رہوں گی, اور اس کے لیے حلال کرے حرام کرے جائز ناجائز کچھ بھی کرنا پڑے تو کر گزروں گی. یعنی اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور دین کے فرائض چھوڑ رہے ہیں, صرف اسے ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے مال اکٹھا کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات, کسی کو کوئی کپڑا اچھا لگے, کسی نے کوئی شادی خاص انداز میں کی, اسٹیج بنایا. بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ خالی اسٹیج کی تصویریں کیوں لے رہے ہوتے ہیں نا, کسی شادی پہ جاؤ تو وہاں دیکھے. پھر وہ مجھے سمجھ آیا کہ یہ دراصل آئیڈیاز اکٹھے کیے جا رہے ہیں نا, کہ اچھا ہمارے بچے کی شادی ہوگی تو ہم بھی اسی طرح کی فلاور ڈیکوریشن کریں گے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, خوش کم ہوتے ہیں اور مقابلہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. حسرت کرنے کی بجائے آپ وہ دعا اپنے لیے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس رزق فوری طور پہ اسی جگہ دعا کر لی. بالکل تو درست فرمایا آپ نے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل ہوتے تھے, تو حضرت زکریا نے دیکھ کر اپنے لیے دعا کی, بجائے اس کے کہ حسد کرتے جالسی کرتے کچھ بھی. انہوں نے کہا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ, اسی جگہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی عطا کر دے. تو انسان کو کسی بھی چیز کو دیکھ کر فاسأل اللہ من فضلہ, اللہ سے اس کا فضل مانگو. فضل جب ہم مانگتے ہیں نا تو ضروری نہیں کہ ویسی چیز ہمیں مل جائے, ہمیں کچھ ایسا مل سکتا ہے کہ جو ہمیں خوش کر دے. بعض اوقات کوئی مخصوص چیز ہم دیکھتے ہیں, اس وقت بڑا شوق آتا ہے, مل جاتی ہے, بیکار ہاتھ نہیں لگاتے اس کو. حتیٰ کہ کسی کی پانی کی بوتل ہی دیکھی نا تو بڑی اچھی لگ گئی, کہا میں بھی یہی لوں گی. گھوم گھوم پھر بازاروں میں وقت ضائع کر مل گئی, اس کے بعد کھول کے نہیں دیکھا اس کو. یعنی کہ شیطان کے یہ بھی بہکانے کے طریقے ہیں نا, کہ ڈسٹریکٹ کرنا اپنے مقصد سے, اپنی منزل سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے کلاس مس کر دی, نماز پیچھے کر دی, سنتیں چھوڑ دی, نفل چھوڑ دیے, آج کی تلاوت مس کر دی. کیا ہے کہ غیر ضروری چیز کے پیچھے ویب سرفنگ کر رہے ہیں, وہ ان کو دیکھے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کسی نے مجھے کہا کہ والی بابا کی ویب سائٹ پہ نا ہر چیز ملتی ہے. میں نے کہا اچھا کیا ملتا ہے؟ کہتے ہر چیز ملتی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے ایک بیگ چاہیے, میں ذرا دیکھتی ہوں اس پہ ہے. آپ یقین کریں کہ اتنی قسمیں تھیں بیگز کی, اتنی قسمیں, آپ یقین کریں اس دن کے بعد میں نے اس کو کلک نہیں کیا. میں نے کہا یہ میری سب سے بڑی دشمن, مجھے کیا لگے جو میرے پاس ہے اللہ کا دیا وہ بہت کافی, میرا کام چل رہا ہے, مجھے اس کے بعد اس جگہ نہیں آنا. وہ پہلے جو ہے نا گھر سے نکلو تو بازار جاؤ, اب بازار گھروں میں آ گئے ہیں, اور اس میں یہ کیسا ہے, یہ کیسا ہے, اتنا وقت کا ضیاع. آپ کے لازماً یا اذکار چھوٹیں گے, یا نوافل چھوٹیں گے, یا کوئی خیر کا کام چھوٹے گا, یا کوئی فرض چھوٹے گا, یا بچوں کا ٹائم جائے گا. یعنی کہیں نہ کہیں سے ڈنڈی آپ کو ضرور مارنی پڑے گی جب آپ غیر ضروری چیزوں میں پڑیں گے. وہ ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ دین کی طرف بھی لوگ صرف دنیا ہی لینے جاتے ہیں. جی, تو دین کی طرف جو ہے وہ دنیا لینے نہ جاؤ, بالکل دین کی طرف خالص بڑھ جاؤ, اور ایمان رکھو کہ اللہ جو ہے جو کرے گا بہترین کرے گا. ہر وقت ڈیمانڈ بھی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا. بالکل. تو جب آپ دنیا کی ایسی چیزیں دیکھیں تو کیا کہیں, اپنے آپ کو قائل کریں کہ دنیا کیسی بھی کیوں نہ ہو آخر ختم ہو جائے گی, حقیقی عیش آخرت کا ہے. ان دونوں کے جو کپڑے تھے ایک جیسے تھے, تقریباً ملتے جلتے تھے, تو وہ ایک اس کو کہتی ہے کہ پلیز آپ میرے آگے نہ آنا, مجھے آگے رہنے دینا, آپ پیچھے ہی بیٹھی رہے نا, کیونکہ کپڑے ان کے ایک جیسے تھے. کس چیز میں ہم پڑ گئے, کن مقابلوں میں پڑ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاذ, میرے ایک دو سوال ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے عامل ہیں. ایک تو وہ جو بالکل غلط ہے, کالا جادو ہے, اور ایک وہ جو ہے بالکل کتاب و سنت جو بڑے اسٹرکٹ سے ان کے وہ آپ کو اذکار دیں گے. ایک جو درمیان کی کیٹیگری ہے وہ آپ کو دیتے تو قرآن و حدیث سے دیکھ کے وہ قرآن کی آیات دے دیں گے وہ, لیکن اس میں کچھ بیچ میں تعویذ ہوں گے, کچھ پینے کے لیے ہوگا, یہ وہ. تو اگر تعویذ وہ ہے کہ جس میں کوئی لکیریں شکیریں نہیں ڈالی ہوئی, واضح عبارت قرآن کی لکھی ہوئی, تو کوئی حرج نہیں. اور اگر اللہ کے کچھ نام یا کچھ ایسا, اللہ کے نام بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر انہوں نے ہندسے لکھے ہوئے, یعنی کہ نمبرز لکھے ہوئے, یا یہ کہ کوئی ذائقے وغیرہ بنائے ہوئے, تو وہ نہیں. اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی ایسا منتر پڑھ رہے جو آپ کو پنسورہ یا مجموعہ وظائف میں وہ لکھا ہوا ملتا ہے, تو کیا وہ, اگر اس کے الفاظ درست ہیں تو کوئی حرج نہیں. اور اس کا ترجمہ دیکھا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے اس کا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نظر کا دم کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, رقیہ کر رہے ہیں سب,
کر رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا, تھک گئے, تو پھر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ کسی عامل کی طرف یا روحانی جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ سوچ غلط تو نہیں ہے؟ نہیں, غلط نہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ بعض لوگوں کی تاثیر, جیسے عام باتوں میں, رقیہ کو چھوڑیں, عام باتوں میں بھی صبح بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ تاثیر کچھ لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے بات کرنے کی, یعنی ان کے الفاظ سے جو وہ جنات یا جو بھی چیزیں نا وہ ڈر جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات ماں ایک بات کہہ رہی ہے بچہ سن کے نہیں دے رہا, باپ نے آ کے ایک دھمکی دی تو وہ بچہ سن لیتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے, یعنی یہ فرق اٹ از دیئر. یعنی آپ کو خود ہی کرنا چاہیے اور اپنے اندر قوت پیدا کریں, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والی چیز ہماری طاقت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے, تو کسی اور کے پاس چلے جانے میں کوئی شرک نہیں ہے. نہیں, کیونکہ میں جب بھی ایسے کرتی ہوں تو کہیں سے میرے مائنڈ میں یہ آیت آ جاتی ہے, وہ میں یادوم اللہ الہ, کہ اس سے آپ دعا کر رہے ہیں؟ نہیں, انہیں کیا ہے ریاں کرنے کے لیے؟ نہیں, وہ اللہ ہی سے مانگیں گے, وہ اللہ ہی کا نام پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ سورہ بقرہ یا قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر نیند نہیں آتی ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ لگی ہوئی ہے میں سو جاتی ہوں, اور وہ لگی ہوئی ہے لگی ساری رات. کوئی حرج نہیں, کر سکتے ہیں ایسے, کیونکہ آپ کے جسم کے اندر بھی ہر سیل میں برین ہے, آپ کا جسم بھی سنتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی حرج نہیں, کان بند بھی ہو جائے, باقی جسم سن رہا ہے.